بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے حالات سے مضطرب ہو کر شاید کسی بیاباں کا رخ اختیار کرتے، مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے آپ رحمہ اللہ علیہ کے قدموں کو روک دیا۔ ایک رات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرزند تم بات کیوں نہیں کرتے، یعنی واز کیوں نہیں کہتے؟ آپ رحمہ اللہ علیہ نے عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اپنا منہ کھولو۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے حکم پر عمل کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار یہ آیت پڑھ کر آپ کے حلق پر دم فرمائی، بلا پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دوسری روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب دہن آپ رحمہ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، جاؤ عبد القادر، مخلوق خدا کو نصیحت کرو۔ پھر اہل بغداد نے فرزند سادات کو انسانی ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا، میں کہ میری تلوار مشہور ہے، میری کمان کھینچی ہوئی ہے، میرا تیر سینہ شگاف ہے، میرا نیزہ نشانہ باز ہے، میں محفوظ ہوں، میں ہی ملحوظ ہوں۔ روزہ دارو آؤ، شب بیدارو آؤ، پہاڑوں کے عبادت گزارو آؤ، خان کا نشینوں آؤ، خدا کے کام کے لیے میرے پاس آؤ، کہ میں اسی کے امر سے تمہیں بلاتا ہوں۔ میرے فیض کا دریا بے کنار ہے، عزت رب کی قسم، اچھے برے سب میرے سامنے ہیں، میری نگاہیں لوح محفوظ پر ہے، میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا تیراک ہوں، میں خداوند تعالیٰ کی حجت ہوں، میں نائب و وارث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری مجلس میں فرشتے اور مردان غیب اس لیے آتے ہیں کہ مسجد سے بارگاہ اقدس کے آداب سیکھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جس وقت یہ تقریر فرمائی، آپ رحمہ اللہ علیہ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمہ اللہ علیہ ممبر کے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ سید الرزاق کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے فرزند کے کپڑوں کی آگ بجھائی۔ اہل مجلس پر وجد طاری تھا۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرزند سے دریافت فرمایا، فرزند اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے عرض کیا، جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے مردان غیب ساقط و مدہوش کھڑے اس طرح نظر آئے کہ سارا آسمان ان سے بھرا ہوا تھا اور سب کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے جنات کی حاضری کا عمل کیا، مگر کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے تک عمل جاری رکھا، بالآخر وظیفے سے متعلق جن حاضر ہوئے۔ میں نے تاخیر کا سبب پوچھا۔ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر تھے۔ ایک جن نے جواب دیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ بھی حضرت شیخ کے مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ انسانوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ ہمارے کئی قبائل ان کے دست مبارک پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ اہنہ نے عجیب راز کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، ایک بار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ انسانوں کا ہجوم تھا۔ یکایک ایک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا۔ کچھ دیر میں موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے مخلوق جمع کرتا ہوں۔ اچانک میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا، مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہجوم نے کھلی آنکھوں سے حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھی۔ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شیخ علی بن ابی نصر رحمہ اللہ علیہ بھی موجود تھے، جو آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت شیخ کی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی، یکایک شیخ علی کو نیند آ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور لوگوں سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ حاضرین مجلس خاموش ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی رحمہ اللہ علیہ کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ علی رحمہ اللہ علیہ کا چہرہ غور سے دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی رحمہ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو اپنے سامنے استادہ پایا
تو خود بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ علی بیٹھ جاؤ۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے اپنا دست شفقت شیخ علی رحمہ اللہ علیہ کے کاندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا۔ شیخ علی رحمہ اللہ علیہ حکم شیخ سے مجبور تھے، ناچار اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ کیا سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی رحمہ اللہ سے دریافت فرمایا۔ جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ شیخ علی رحمہ اللہ نے رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام ہی میں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ علی سیدنا عبد القادر جیلانی کے مقام سے واقف تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بڑی حیرت سے حضرت شیخ کی طرف دیکھا۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوئی ہدایت بھی فرمائی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی رحمہ اللہ سے دریافت کیا۔ جی ہاں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہوں۔ جس مجلس روحانی پر گنبد خضرا کی شعائیں منعکس ہوں، اس مجلس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا لقب محی الدین تھا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک مجلس خاص میں کسی شخص نے دریافت کیا، آپ کا لقب محی الدین کس طرح ہوا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ایک بار میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا، واپسی میں جب شہر کے قریب پہنچا تو ایک نہایت خستہ حال اور ضعیف شخص میرے سامنے آیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اجنبی سے پوچھا، اے بھائی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنا حال کیا سناؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں؟ ضعیف شخص نے کہا، قریب المرگ ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کرو اور ایسی دوا دو کہ جسے پی کر جانبر ہو سکوں۔ میں نے چند آیات قرآنی پڑھ کر اس پر دم کیے۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کی لاغری کافور ہو گئی اور چہرہ کسی پھول کی مانند تر و تازہ نظر آنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں تمہاری گمشدہ صحت دوبارہ مل گئی۔ میں نے اپنے دینی بھائی کی صحت یابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عبد القادر، تم نے مجھے پہچانا؟ اجنبی شخص نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا۔ میں تم سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی، تم مجھ سے خوب واقف ہو۔ اجنبی شخص نے کہا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ ضعیف و ناتوانی کے سبب میرا یہ حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہاتھوں زندہ کیا ہے، آج سے تم محی الدین ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک برہنہ پا شخص بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، سیدی محی الدین۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ مزید کہے بغیر چلا گیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دو گانا ادا کیا اور جیسے ہی سلام پھیرا، نمازی میرے چاروں طرف جمع ہو گئے اور محی الدین پکارنے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو غوث اعظم کا لقب بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا۔ مردان غیب نے آپ کو اسی لقب سے مخاطب کیا اور پھر یہ لقب اس قدر عام ہوا کہ اکثر لوگوں کو آپ کا حقیقی نام یاد نہیں رہا، مگر سب غوث اعظم رحمہ اللہ علیہ کو خوب جانتے ہیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ جس روز حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ غوث اعظم کے خطاب سے نوازے گئے، اس روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو راستے میں ہر چھوٹے بڑے کو بآواز بلند سلام کرتے۔ مسجد کے قریب ایک دکان تھی، دکان کا مالک عام سا مسلمان تھا، مگر حضرت شیخ سے نہایت عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت شیخ اسے سلام بھی کرتے، دکان کا مالک آپ سے مصافحہ کرتا، پھر دکان بند کر کے نماز ادا کرنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہو جاتا۔ برسوں سے یہی صورتحال جاری تھی۔ جس روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو غوث اعظم کا لقب عطا ہوا تو آپ نے حسب روایت دکان کے قریب پہنچ کر بآواز بلند فرمایا، السلام علیکم یا اخی۔ وعلیکم السلام یا غوث اعظم۔ یہ کہتا ہوا دکاندار نیچے اتر آیا اور حضرت شیخ سے مصافحہ کیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے اس تبدیلی کا سبب پوچھا۔ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کروں۔ دکاندار کا سر جھک گیا۔ جو راز اللہ اور اس کے مردان غیب کو معلوم ہے، وہ تم پر کس طرح فاش ہو گیا؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا،
کیا تم کوئی خاص وظیفہ پڑھتے ہو؟ سیدی، میں 5 وقت کی نماز، ذکر و تسبیح اور درود شریف کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ دکاندار نے عرض کیا، یقیناً تم کوئی خاص عمل کرتے ہو، مگر تم اس کا احساس نہیں۔ دکاندار کچھ دیر تک سوچتا رہا اور عرض کیا، جب روزمرہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں کمی کے سبب گراں ہو جاتی ہیں تو میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ قیمت وصول نہیں کرتا۔ میں ہر حال میں پورا تولتا ہوں، یہاں تک کہ مخلوق خدا کا ایک دانہ بھی میرے ذمہ باقی نہیں۔ بے شک تم خدائی راز جاننے کے لائق ہو، اتنا ہی دیانتدار شخص اس امانت کا بھار اٹھا سکتا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، اور دکاندار کو سلامتی ایمان کی دعائیں دیتے ہوئے مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔